صحابی کی تعریف۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے مطابق صحابی کی سب سے صحیح تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور حالت اسلام میں وفات پائی ہو۔ ملاقات کرنے والوں میں وہ صحابہ بھی داخل ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لمبا عرصہ گزارا، اور وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے تھوڑا عرصہ گزارا۔ نیز وہ صحابہ بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی، اور وہ بھی جنہوں نے حدیث بیان نہیں کی۔ وہ بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ کیا، اور وہ بھی جنہوں نے غزوہ نہیں کیا۔ وہ بھی جنہوں نے محض دیدار کیا مگر مجلس اختیار نہیں کی، اور وہ بھی جنہوں نے کسی عارضے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، جیسے نابینا ہونا۔ تمام صحابی جنتی ہیں کہ دلائل قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سب صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الحدید 10 آیت نمبر 10۔ فرمان الہی ہے، بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہم نے جنت کا فیصلہ کیا وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے ہی بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 88 اور 89۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین اور انصار جو مشکل وقت میں نبی کی اتباع کرتے رہے ان کی توبہ قبول کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کہ جس کے دل ٹیڑھے ہونے کو تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، بلا شبہ وہ ان پر شفقت کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117۔ امام ابو بکر آجری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ فرمان الہی ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ نیز فرماتے ہیں، جس نے کسی ایک صحابی کے متعلق بالجزم کہا کہ اس کا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ قطعی طور پر جہنم میں داخل ہوگا، تو وہ جھوٹا اور بہتان باز ہے، کیونکہ یہ بات اگر وہ اس کے متعلق کرے جس کا اسے علم نہیں تو بھی غلط کار ہے۔ پھر بھلا اس کے متعلق کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس کے جہنمی ہونے کے برعکس کثیر دلائل موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔